اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نہیں معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، لات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والت کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتی. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کے کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے. یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا، بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو، دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا. مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا. اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا.
کیونکہ آپ اگر اینک پہن لینا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے۔ آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے۔ عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہے، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ تھے، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں۔ مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا۔ تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ اور میں بتاؤ کیا بات؟ اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ حضور سنتے رہے۔ جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھی۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آئے تو نے کہا ناشدتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں میں نہیں برداشت۔ اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر۔ وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر۔ اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں صبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا۔ دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا۔ اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھی سبو تھا؟ تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر ہے؟ اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا شاعر ہے؟ اس نے کہا واللہ انا اعرف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْدِقٌ۔ وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں، وہ ساحر ہے۔ تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے۔ نہیں میں اپنے دین پہ قائم، وہ ضد میں آ گیا نا۔ پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنے گی تو کیا حد سے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔